اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ یہ قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے اور بالکل آخر کی 3 آیتیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب ہے یہ، جو کہ 22ویں پارے میں جا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ احزاب اس لیے پڑا اور اس لیے رکھا گیا کہ جو واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ عربی زبان میں حزب جمع احزاب کہتے ہیں ٹکڑیوں کو، جماعتوں کو۔ جب یہودیوں کے اکسانے پر مشرکین اور یوں کہیں کہ پورا عرب مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا تھا اور چاروں جانب سے مدینے کو گھیر لیا گیا تھا، تو جو لڑائی اس وقت ہوئی اس کو احزاب کا نام دیا گیا۔ اس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اللہ کے نبی نے مدینے کے باہر خندق کھودی تھی، اتنی گہری اور اتنی چوڑی کہ گھوڑا بھی اس کو کود کر پار نہ کر سکے۔ جب غزوہ احزاب ہوا اللہ نے اس میں فتح نصیب فرمائی۔ چونکہ یہ ہوا تھا اس بنیاد پر کہ مشرکین کے یہودیوں نے مشرکوں کو ابھارا تھا کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے مسلمانوں کو کمزور کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے۔ غزوہ احزاب میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جب اللہ کے نبی پر آیتیں اتری کہ اصل مجرم یہودی ہیں کہ جنہوں نے مشرکین حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے تب بھی یہ ان کو بلا کر لائے ہیں، بھڑکا کر لائے ہیں، تو اس موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ان کو مدینے سے باہر کرو۔ اس موقع پر جب ان کو باہر بھی کر دیا گیا، یہ جا کر کے ایک جگہ خیبر ہے، وہاں جا کر کے بس گئے، تو وہاں جو لڑائی ہوئی غزوہ خیبر اس کا نام ہے، اس میں بھی اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اب چونکہ اللہ فتح پر فتح دے رہے تھے، جیت پر جیت مسلمانوں کی تھی، تو مال بھی آ رہا تھا، مال غنیمت جسے کہتے ہیں، وہ مال بہت زیادہ غزوہ خندق میں بھی ملا اور غزوہ خیبر میں بھی ملا۔ جب وہ مال آیا تو پہلے مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ ایک وقت کھا لیا 2 وقت بھوکے رہتے تھے۔ جب یہ مال آیا تو اللہ کے نبی کی جو بیویاں تھیں، ازواج مطہرات، پوری امت کی جو مائیں ہیں، تو ان کے ذہن میں خیال آیا جو کہ ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے صحیح نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دن اللہ کے نبی سے یوں بات چیت میں ایک بیوی نے عرض کیا تمام کی جانب سے کہ اللہ کے نبی اب تو مال بھی آ گیا ہے، اب تو ہماری زندگی کا جو گزر بسر کا طریقہ ہے وہ ذرا بدل جانا چاہیے، بڑی مصیبتیں ہم نے اٹھائی ہیں، اب ذرا کھانا بھی اچھا ہو جائے۔ اور ان بیوی نے ایک مثال دی کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ قیصر روم ہو یا کسرا ایران ہو، ایران کا بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا تھا اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا تھا، کہ ان کی بیگمات بھی بڑی اچھی زندگی گزارتی ہیں تو ہم آپ کی بیویاں ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے یہاں سے آیتیں نازل ہو گئیں اور ایسی خطرناک آیا
کہ صاف صاف ان سے پوچھا گیا کیا نبی کے حرم میں رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے صاف کہیے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زندگی چاہیے، فتعالینا آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں گا، طلاق یا خلا جو بھی شکل ہو، اور بالکل اچھے طریقے پر علیحدہ کروں گا۔ ایسا نہیں کہ تلخ کلامی کے ساتھ غلط جملے بول کرنا، بہت اچھے طریقے سے ساز و سامان دے کر تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی، لیکن مجھ سے تعلق اور ربط رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بہت خطرناک بات تھی کہ اللہ کی جانب سے آیت اتری۔ اور پھر دوسرا آپشن رکھا گیا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تمہاری چاہت خواہش یہ ہے، تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں اللہ اس کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے، تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے بڑا شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ دونوں آپشن تمہارے سامنے کھلیں، دنیا چاہیے تب بھی ہمارا نبی تمہیں دے گا، لیکن اس صورت میں الگ ہو جاؤ گی، حرم نبی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تمہارا۔ اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو ہماری اطاعت کرو، اور اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ اور اس کے بعد یوں کہا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں سنو، اگر تم میں سے کسی نے کوئی بڑی غلطی کی، کوئی کھلم کھلا غلطی تم سے ہوئی، تو سنو یضاعف لها العذاب ضعفین، عذاب بھی دگنا ہوگا۔ کل جو بات آئی تھی کہ اگر لوگ بڑے ہوں تو چھوٹی سی بات پر بھی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، یہی کہا گیا یضاعف لها العذاب ضعفین، ہم پکڑیں گے بھی بڑا سخت طریقے سے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اگر مقام مرتبہ نبی کے نکاح کی بنیاد پر اتنا بڑا دیا ہے تو ہم نیچے بھی لا سکتے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ہمارے لیے آسان ہے کچھ بھی کرنا۔ اور اس کے بعد کہا ہاں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی، نیک اعمال کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم ثواب بھی دگنا دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، تمہارا مطالبہ وظیفے کا ہے، نان و نفقے کا ہے، شاندار رزق ہم دیں گے۔ باقاعدہ آگاہ کیا گیا، صاف صاف بتایا گیا۔ اور اس کے بعد یوں کہا اے نبی کی بیویوں اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، نبی کی بیویاں تو مرتبے میں بہت بلند ہیں، لَسُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اور اس کے بعد کیا کہا جو بہت بڑی ہدایت ہے، فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کوئی بات کرنے آیا کرے، صحابی ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ غیر محرم ہے تو نرمی سے بات نہ کیا کرو۔ یہ اسلام کا بڑا اہم اصول ہے کہ اگر عورت سے کوئی غیر محرم بات کرنے آئے، جو آج کل سکھایا جاتا ہے خاص طور سے بزنس مینجمنٹ کورسز میں جو سکھایا جاتا ہے، نہیں، جسم کا دکھانا تو ایک الگ ہے، جو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں بات اتنی محبت سے کرنی ہے کہ نہ خریدنے والا بھی خرید کر جائے سامان، اسلام اسی کے خلاف ہے کہ تمہیں بات کیا کرنی ہے، کوئی دروازے پر آیا کسی نے دستک دی، نرمی سے بات نہیں کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اگر تم نرمی سے بات کرو گی تو سامنے والے کے دل میں وہ داعیہ ضرور پیدا ہوگا، دوبارہ بات کرنے کا کوئی ضرورت نہیں، نرمی سے بات کریں، سخت لہجے میں بات کرو، پھیکی بات، کوئی آیا نہیں ہے گھر پر، بات ختم، دوسری بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، چائے کا پوچھنا، پانی کا کچھ نہیں، اگر بچے نہیں ہیں کوئی حق نہیں بنتا ہے غیر محرم عورت کو کسی غیر محرم مرد سے یہ کہے کہ تم آؤ بیٹھو، نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے، چاہے سامنے والے کو کتنا بھی برا لگ جائے، اسے 2 گھنٹے انتظار کیوں ہی کرنا پڑے، محبت بھرے الفاظ کہنا صحیح نہیں، ہاں اگر محرم ہے، چہرہ کھولنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، بالکل بٹھائیے، مہمان کا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کو عزت اور احترام دیا جائے، مگر اسلام نے یوں کہا
اے نبی کی بیویوں اگر کوئی آئے تو نرمی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سختی سے ترش روئی کے ساتھ بات کرو، لہجہ بالکل پھیکا ایسا ہو سختی والا کہ سامنے والا دوبارہ اس موقع پر آئے ہی نہ، بلکہ وہ خود یہ دیکھ لے کہ کیا گھر کے مرد حضرات ہیں یا نہیں ہیں تو میں جاؤں گا، نہیں ہیں تو میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بڑی اہم ہدایات ہیں ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہمارے یہاں تو خواتین بات چھوڑیے مصافحہ ملاتی ہیں، وہ بات چھوڑیں آپ، چلو مجبوری میں کبھی چہرہ کھل بھی گیا ہے بات الگ ہے، یہاں تو مصافحہ کیا جاتا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں ولیموں میں، فنکشنز میں، گھر کی گیدرنگ کے جو فنکشنز ہوتے ہیں پوری فیملی میں، یہاں تو مصافحے گلے تک ملے جا رہے ہیں، ایسی کھلی چھوٹ، حالانکہ اسلام نے صاف منع کیا، ایک دم بالکل کلیئر کٹ، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں۔ بلکہ ابھی ایک جگہ جنازہ ہوا، آپ حیران رہیں گے، وہاں کسی نے منع کر دیا مت دیکھو، تو ایک صاحب کیا کہتے ہیں، نہیں رشتے میں ہماری مامی لگتی ہیں۔ رشتے تو کہاں تک جوڑیں گے آپ؟ قرآن مجید کی جو آیت چوتھے پارے کی آخری آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، یہ پوری آیت کبھی پڑھ کر دیکھیں، پردے کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ چلو مان لیا اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے کہ چہرہ کھول سکتے ہیں نہیں کھول، وہ بات الگ ہے، لیکن اتنی حد کو پار کر جانا، اتنا آگے چلے جانا کہ گلے بھی ملے جا رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اسلام نے تو اس کو بالکل جڑ ہی کاٹ دی۔ ارے بھائی محبت سے بات کرنی ہی کیوں جب وہ غیر محرم ہے؟ جواب دے تو بات ختم ہو گئی۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان تمام باتوں پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔